السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے بھی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بہت ساری باتیں جانی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اللہ رب العزت کا نام بلند کیا اور نمرود کے سامنے انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے اپنے چچا کے ہاں حران پہنچ گئے اور اس کے بعد وہاں سے منتقل ہو کر آپ مصر گئے اور مصر جانے کے بعد آپ اس کے بعد فلسطین کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ حضرات محترم، فلسطین کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد وہاں پر آپ نے اپنا قبیلے اور اپنے گھر کو آباد کیا اور پھر اس کے بعد وہیں پر مستقل طور پر دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف ہو گئے۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل یہ جانیں گے کہ حضرت سارہ کے مشورے سے حضرت ہاجرہ سے آپ نے نکاح کیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا۔ سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور تمام باتیں آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر کر رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی وہ اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے وہ تعاون کر سکتا ہے۔ تو ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہے ہمارے مدرسے یا مسجد میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک دن حضرت سارہ نے عرض کیا کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ضروریات دنیا میں یعنی کھانے پینے کی اشیاء اور رہنے کے مکانات کی تو کوئی کمی نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں آباد ہو گئے تو وہاں پر آپ نے کچھ زمینیں لی، کھیتی باڑیاں کی اور جانور وغیرہ پالے اور خوب زیادہ مالداری اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ اور بھی کئی سارے انبیاء کرام تھے جن کو اللہ رب العزت نے بہت ساری دولت اور مال و دولت بہت ساری عطا فرمائی دی۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ جن کو بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بھی کئی سارے انبیاء کرام اس میں آتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بڑی بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح صحابیوں میں بھی کئی سارے صحابی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور بھی کئی سارے صحابی جیسے حضرت ابو بکر صدیق وغیرہ، ان کو اللہ رب العزت نے بہت ساری مال و دولت عطا فرمائی تھی۔ حضرات محترم، جب فلسطین میں یہ آباد ہو گئے تو حضرت سارہ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ضروریات دنیا میں کھانے پینے کی اشیاء اور رہنے کے مکانات کی تو کوئی کمی نہیں، البتہ اولاد کی کمی ہے، اس لیے آپ ہاجرہ سے نکاح کر لے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اولاد سے نواز دے، یعنی ہاجرہ کے بطن سے، ہاجرہ کے پیٹ سے اللہ رب العزت ہمیں بچہ عطا فرمائے، اور ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ ہمارے لیے تسکین اور راحت کا سبب بن جائے۔ اسی طرح حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت ہاجرہ سے آپ نے نکاح کر لیا۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا اللہ رب العزت نے سورہ صافات میں کچھ یوں ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم نے کیسے اللہ رب العزت سے اولاد کے لیے دعا کی۔ اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم نے جو کہا تھا اس کا ذکر اللہ نے کچھ یوں کیا کہ ربی حبلی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد عطا فرما، یعنی مجھے ایسا فرزند عطا فرما جو میرے مشن کو لے کر آگے بڑھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ارشاد فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے انہیں ایک خوشخبری سنائی کہ ایک بردبار لڑکے کی، یعنی ہم نے حضرت ابراہیم کو ایک بردبار، ایک بہت ہی زیادہ حلم اور بردبار بچے کی خوشخبری سنائی۔ اس بشارت سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ہے، کیونکہ علامہ آلوسی حلیم کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں
جس کا روح المانی میں بھی تذکرہ ہے، یعنی آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جائے گا جو حلیم ہوگا۔ اس سے بڑھ کر حلم کی اور کیا مثال ملے گی کہ جب آپ بلوغ کے قریب تھے تو آپ کے والد نے آپ کو کہا کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے اپنے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے۔ اگر آپ کے رب نے یہ آپ کو حکم دیا ہے تو آپ اپنے رب کے حکم کو بجا لائیے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرات محترم، اسماعیل علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق کی بھی بشارت دی۔ اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں اس کا تذکرہ کچھ یوں کیا، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، یعنی تو ہم نے اسے یعنی حضرت سارہ کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بھی خوشخبری دی۔ حضرات محترم، حضرت سارہ کو بشارت دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو بنسبت مردوں کے زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی، اسی لیے زیادہ خوشی ان کو ہی حاصل ہوئی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسماعیل پہلے پیدا ہو چکے تھے، تو اسی لیے حضرت ابراہیم کی بیوی یعنی حضرت سارہ کو اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینے سے اس طرف اشارہ تھا کہ سارہ کی عمر اتنی بڑی ہوگی کہ اپنے اسحاق کے بیٹے یعقوب کو بھی دیکھیں گی۔ حضرات محترم، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت جو تھی وہ بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ حضرت سارہ کی جو عمر تھی اس وقت 90 سال کی تھی، یعنی 90 ایئرز کی تھی اس وقت۔ تفسیر جلالین میں 99 سال کا بھی ذکر ہے کہ 99 سال ان کی یعنی 99 ایئرز اولڈ تھیں وہ اس وقت، یعنی 99 سال کی تھیں وہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 120 سال عمر تھی، اسی لیے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کرتے ہوئے کہا تھا کہ عجیب بات ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، بے شک یہ تو بہت ہی تعجب ناک بات ہے۔ اسحاق علیہ السلام چھوٹے اور اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ذبیح اللہ جو ہیں وہ حضرت اسحاق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے 1 سال بعد اللہ رب العزت نے انہیں پیدا فرما دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی ان کی پیدائش کے 13 سال بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ حضرات محترم، حضرت اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام یہ تینوں کے تینوں کو اللہ رب العزت نے نبوت سے نوازا تھا، اور ان کے بعد حضرت یوسف کو بھی، ان کے بعد ان کے لڑکوں کو بھی اللہ رب العزت نے نبوت سے نوازا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں اس کا ذکر کچھ یوں کیا، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق، یعقوب اور ہر ایک کو غیب کی خبریں بتانے والا نبی بنایا۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں ہی ایک اور آیت نازل فرمائی، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلندی اور ناموری رکھی۔ حضرات محترم، اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اتنی لمبی ہوئی کہ آپ نے اپنے پوتے حضرت یعقوب کو دیکھا، اور اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ہجرت کرنے اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی یہ جزا اللہ رب العزت نے آپ کو دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے، پوتے اور مال و دولت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوب نوازا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں اس کا ذکر کچھ یوں کیا، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا، غیب کی خبریں بتاتا اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا، اور اپنے رب کو وہ بڑا محبوب تھا۔ حضرات محترم، حضرت اسماعیل نے جو وعدہ بھی کیا اسے ضرور پورا فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ اور آپ کا ایک ساتھی کہیں جا رہے تھے تو شہر کے قریب پہنچ کر آپ کے ساتھی نے کہا، یہاں میں بیٹھتا ہوں اور تم شہر جا کر کھانا خرید کر لاؤ، یا تم بیٹھو میں کھانا خرید کر لاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارا یہاں انتظار کروں گا اور تم ہی چلے جاؤ، کھانا خرید کر لاؤ۔ وہ گیا اور بھول گیا۔ 3 دنوں کے بعد اسے یاد آیا، یا بعض روایت میں ہے کہ 1 سال کے بعد
वहाँ वो वापस लौटा तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वहीं पर मौजूद थे। उसने ताज्जुब से पूछा कि तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम अभी भी यहीं पर हो? आपने फरमाया हाँ, वादा के मुताबिक मैं मुंतज़िर ही रहा था कि कहीं तुम आओ और मुझे ना पाओ तो ये वादा खिलाफ़ी हो जाए। हज़रत मोहतरम हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को हरम की सरज़मीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हज़रत इब्राहीम ने छोड़ दिया। वो पूरा वाक़या जो है वो कुछ यूँ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इम्तिहान लिया कि आपको हुक्म दिया कि आप अपनी ज़ौजा यानी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को हरम की सरज़मीन में छोड़ आओ। उस वक्त वहाँ कोई शहर और आबादी नहीं थी, बल्कि बयाबान जंगल था। आपको वहाँ छोड़ने का हुक्म देने में एक तो इम्तिहान लेना मकसूद था, फिर काबा शरीफ की तामीर और मक्का मुकर्रमा को आबाद करना मकसूद था। हज़रत मोहतरम और हज़रत सारा से हिजरत के वक्त जो वादा किया था कि तुम्हारी बात मानी जाएगी, उस वादे का पास कराना भी मकसूद था, क्योंकि आपने पहले तो हाजरा से निकाह करने का मशवरा दिया, लेकिन हज़रत इस्माइल की पैदाइश के बाद अपनी औलाद ना होने पर गैरत भी खाई और अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त की कि इब्राहीम को हुक्म दो को अपने इस बेटे और अपनी ज़ौजा हाजरा को भी मुझसे दूर छोड़ दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ कबूल करते हुए आपको हुक्म दिया कि आप उनको हरम की सरज़मीन में छोड़ आओ। हज़रात मोहतरम, जहाँ आज ज़मज़म है वहाँ एक दरख्त था। उस वक्त न मक्का था और न ही किसी इंसान का वहाँ बसेरा था और वहाँ पानी भी नहीं था। आपने एक थैले में कुछ खजूरें और एक मशकीज़ा में कुछ पानी माँ बेटे के हवाले करते हुए उनको ज़मज़म की जगह एक दरख्त के नीचे छोड़ते हुए वापस लौटे। तो हज़रत हाजरा ने आपका पीछा करते हुए पूछा, ऐ इब्राहीम, आप हमें यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? क्या यहाँ कोई हमारा गमख्वार और मुनीसो हमदम भी नहीं? आखिर आप हमें यहाँ छोड़कर किसके सहारे जा रहे हैं? और ना ही यहाँ कोई आबादी है कि खाने पीने की चीज़ मिल जाए। कई मरतबा हाजरा के पूछने पर भी आपने कोई जवाब न दिया। तो फिर हज़रत हाजरा ने पूछा, क्या अल्लाह ताला का यही हुक्म है? आपने फरमाया हाँ। तो हज़रत हाजरा ने कहा, अच्छा, हमें अल्लाह ताला फिर ज़ाय नहीं करेगा। ये कहते हुए वापस अपनी जगह पर लौट आई। हज़रत हाजरा को ये यकीन था कि अगर अल्लाह की मर्ज़ी इसी में है तो हाजरा भी राज़ी इसी में है। अगर अल्लाह ने ये चाहा है कि इब्राहीम मुझे अकेले यहाँ पर छोड़ दे तो अल्लाह फिर मुझे ज़ाय भी नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है तो वही मेरी हिफाजत भी फरमाएगा। हज़रत मोहतरम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक घाटी के पास पहुँचे जहाँ से आपको अपनी ज़ौजा और बेटा नज़र नहीं आ रहे थे। आपने बैतुल्लाह शरीफ की तरफ तवज्जो की। उस वक्त सिर्फ बैतुल्लाह की बुनियादें एक टीला की मानी नज़र आती थी और दुआ की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने दुआ की। सूरह इब्राहीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका कुछ यूँ तज़किरा किया, ऐ हमारे रब, मैंने बसा दिया है अपनी कुछ औलाद को इस वादी में जिसमें खेती बाड़ी भी नहीं, तेरे हुर्मत वाले घर के पड़ोस में। आए हमारे रब, ये इसलिए ताकि वो नमाज कायम करे। बस कर दे लोगों के दिलों को कि वो शौक़ व मोहब्बत से इनकी तरफ मायल हों और उन्हें रिज़्क़ दे फलों से ताकि वो तेरा शुक्र अदा करे। हज़रत मोहतरम हज़रत हाजरा अपने बच्चे हज़रत इस्माइल को दूध पिलाती रही, यहाँ तक कि मशकीज़े में जो पानी था वो भी ख़त्म हो गया और खजूरें भी ख़त्म हो गई। हज़रत हाजरा भी भूखी प्यासी हो गई, दूध का बनना भी ख़त्म हो गया। बच्चा भी भूख प्यास से परेशान हाल था, अपने होठों पर ज़बान फेरने लगा। बच्चे का ये हाल माँ से बर्दाश्त न हो सका। आप करीब एक पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ती हैं कि कहीं से पानी का अता पता चल जाए या कोई इंसान नज़र आ जाए। फिर इसी ख्याल से मरवा पर आती हैं। दरमियान में बहुत सारे नशीबी जगह जब पहुंचती है जहां से बच्चा नज़र नहीं आता, वहां दौड़ती हैं। जब नशीबी जगह को अबूर कर लेती हैं और ऐसी जगह पहुंचती हैं जहां से बच्चा नज़र आने लगता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगती है। मरवा पर पहुंचकर पानी या कोई इंसान नज़र नहीं आता। आप बेकरारी के आलम में फिर सफ़ा पर
پھر مروہ پر 7 چکر ایسے ہی لگاتی ہیں. آخری مرتبہ مروہ پر آپ نے ایک آواز سنی، آپ نے اپنے آپ کو کہنے لگی کہ خاموش. خیال کیا کہ شاید میرے اوسان خطا ہو گئے، یہاں کون ہے یہ مجھے ویسے ہی آواز آ رہی ہے. پھر دوبارہ آواز سننے پر کہا کہ اگر یہاں کوئی فریاد کو سن کر پہنچنے والا ہو سکتا ہے تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے. دیکھا تو بچے کے قریب ایک فرشتہ کھڑا ہے. اسماعیل کے ایڑی کے پاس اس نے اپنی ایڑی پر مارا اور حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر حضرت ہاجرہ کو چھوڑا تھا اب وہ زمین آباد ہو گئی. دھیرے دھیرے اللہ رب العزت نے اس سرزمین پر اتنی برکتیں دی اور وہ آب زمزم آج تک ہم سبھی لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں. حضرات محترم، نیکسٹ ویڈیو میں مزید ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کون کون سی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائی تھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.